سبحان ربي الأعلى العلي الوهاب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما ہمارا ظاہر باطن درست فرما اے اللہ ہم سے بڑا مجرم باغی نافرمان کوئی نہیں اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ہر وقت گناہ کیے ہیں ہر حد سے گناہ کیے ہیں ہر جگہ گناہ کیے ہیں اے اللہ ہر طرح کے گناہ کیے ہیں اے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے تو معاف کرے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ معاف نہ کرے گا تباہی مقدر بن جائے گی اے اللہ اپنے بندوں کو تباہ ہونے سے بچا لے برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ جو کر دیا اب واپس نہیں آ سکتا اے اللہ ہم تو کر کے بھول بھی گئے گناہ اے اللہ لیکن تیری فہرست میں تو موجود ہیں مولا جو ہم کر کے بھول گئے انہیں بھی معاف فرما جو یاد ہیں انہیں بھی معاف فرما اے میرے اللہ ہر چھوٹا بڑا گناہ معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے اے میرے اللہ نفس سے مغلوب ہو کر شیطان کے جھانسے میں آ کر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اے میرے اللہ رحم فرما کرم فرما مولا ہم بھیک مانگتے ہیں گناہوں کی معافی کی ہمیں ہماری بھیک عطا فرما دے اے اللہ گناہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا اے اللہ گناہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا اے اللہ گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما اور اپنا قرب عطا فرما اپنا خاص تعلق نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اے ہمارے پیارے اللہ کریم آقا محبت ملنے کے بعد اس کی محرومی سے حفاظت فرما قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما علم ملنے کے بعد جہالت سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اے اللہ دین ملنے کے بعد بے دینی سے محفوظ فرما پیارے اللہ کریم آقا ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے اے اللہ 100% سنتوں پہ عمل کی توفیق دے دے بدعات خرافات رسومات سے ہماری حفاظت فرما پیارے اللہ کریم آقا ہمارے گھروں کو قرآن کا گلشن بنا دے سنتوں کا گہوارہ بنا دے اے اللہ دین کا مدرسہ بنا دے اے اللہ ہمارے گھروں کو خانقاہ بنا دے اے میرے پیارے اللہ دینی ماحول قائم فرما اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما خاص طور سے
ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ کریم آقا، اپنے نبی کی امت کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ امت کو بے آسرا نہ فرما، بے سہارا نہ فرما، امت کی رہبری فرما۔ اے میرے اللہ امت میں وحدت پیدا فرما، انتشار سے امت کی حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، تو ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، مولا تمام تر حاجتیں غیر سے پوری فرما۔ اے اللہ تیری شان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لے، دونوں جہاں کی ذلتوں سے حفاظت فرما، دونوں جہاں کا قرب اور دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سے ایسا کام لے لے کہ کل قیامت کے دن آقا کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اے اللہ اپنی آنکھوں کو اٹھا سکیں۔ اے اللہ اب تک تو کچھ نہ ہوا، غفلت بھری زندگی گزری، گناہوں سے بھرپور زندگی گزری۔ اے اللہ جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کو اے اللہ اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما لے، مولا استعمال فرما لے۔ ہمیں دین کا کام کرنا نہیں آتا لیکن تجھے لینا تو آتا ہے، مولا ہم سے دین کا کام لے لے۔ پیارے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے، ایک پیار کی نظر ڈال دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کریم آقا ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت کا، نجات کا، ہدایت کا اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کیا کیا مرادیں تمنائیں ہیں تو یہ خوب معلوم ہے۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے بھی کچھ جائز ارمان ہیں، اللہ سب کی جائز تمناؤں اور ارمانوں کو پورا فرما دے، پورا فرما دے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو گھروں کی خوشیاں عطا فرما، شوہروں کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے اولاد کی دینی تربیت کرنے والا بنا دے، دینی ذہن سازی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، ہر طرح کی شفا عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کے غموں سے بچا، اولاد کے دکھوں سے بچا، ہماری اولاد کو دیندار بنا، اطاعت شعار بنا، فرمانبردار بنا، نیکوکار بنا، دین کا علم بردار بنا۔ اے اللہ قیامت تک کے لیے آخری سانس تک ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ میرے پیارے اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، پوری فرما۔ میرے اللہ ہم کمزور بندے، نالائق بندے ہیں، اے اللہ امتحان نہ لے، مولا ہمارا امتحان نہ لے۔ اے اللہ ہم نے تو اعمال کی لکیریں بنائی ہیں، جیسے بچہ پہلی مرتبہ اسکول جائے تو لکیریں بناتا ہے، ہم نے بھی لکیریں بنائی، باپ پھر بھی شاباشی دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، ان کو قبول فرما لے مولا، قبول فرما لے۔ تیرے دربار کے لائق تو ہمارے پاس ایک سجدہ بھی نہیں ہے جو پیش کر سکیں، تیرا دربار بہت پاک بہت عالی ہے، ہم گندے ناپاک گنہگار بندے۔ اے اللہ انہی اعمال کو قبول فرما کر اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما، خوشنودی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے منع چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو معید اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم